فضيلة الشيخ سفيان بن عبد العزيز قاضي مدني حفظه اللہ خطیب المنبر یوٹیوب چینل سے بعنوان سادگی اختیار کرنا ایمان کا جز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، سادگی کو اختیار کرنا اور زیب و زینت کو اللہ کی خاطر ترک کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ صحابہ اکرام نے ایک دن پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اسباب عیش و تنعم کا اور دنیا میں پائی جانے والی نعمتوں کا بہت زیادہ ذکر کیا، تو پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بھائیو، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ بلا شبہ سادگی ایمان کا حصہ ہے، یعنی زیب و زینت کو اور ناز و نعمت کو ترک کر کے سادگی کو اختیار کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنے سنن کے اندر اور ابن ماجہ نے بھی سنن میں روایت فرمایا، اور اس قسم کی بہت ساری روایتیں ملتی ہیں جو ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہیں کہ انسان کے پیش نظر ہمیشہ آخرت کی فکر ہونا چاہیے۔ اگر وہ لباس زیب تن بھی کرے تو اس میں فخر اور گھمنڈ اور تکبر کی آمیزش نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے دنیا کی ہر چیز میں، حتیٰ کہ آج کل فوٹو کھنچانے کا زمانہ ہے، سوشل ورکنگ کا زمانہ ہے اور لوگوں کی خدمات کا زمانہ ہے، ایسی خدمات کے اندر بھی ہمیں بالکل سادگی کو اپنانا چاہیے۔ اللہ کے بندے ناز و نعمت کو اختیار کرنے سے زیادہ سادگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی لیے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی جانب روانہ کیا تو انہیں آپ نے نصیحت فرمائی، جیسا کہ ایک حدیث میں ملتا ہے، صحیح الجامع صغیر میں اور مسند احمد میں امام احمد بن حنبل نے روایت فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو جو نصیحتیں کیں، ان میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ ناز و نعمت کی زندگی سے بچو، کیونکہ اللہ کے بندے ناز و نعمت اختیار کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اور حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتے ہوئے خوبصورت لباس کو ترک کیا، حالانکہ اس کی طاقت تھی، وہ طاقت رکھتا تھا کہ اس سے بھی بہتر لباس پہنے، لیکن آخرت کو یاد کرتے ہوئے، دنیا کی نعمتوں کو استعمال کر کے آخرت کو یاد کرتے ہوئے، تواضع اختیار کرتے ہوئے، گھمنڈ کو اور تکبر کو چھوڑنے کی نیت سے سادہ لباس اختیار کیا، تو اللہ رب العالمین اسے قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے بلائیں گے، حتیٰ کہ اسے اختیار دیں گے کہ وہ ایمان کے لباسوں میں سے جس لباس کو بھی پہننا چاہے پہن لے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنے سنن کے اندر اس حدیث کو روایت فرمایا۔ تو ہمیشہ مسلم شخص کے پیش نگاہ اس کی آخرت ہونا چاہیے۔ دنیا میں بھی روزی اپنے لیے اتنی ہی طلب کرنی چاہیے جس میں غنا ہو۔ بہت زیادہ مال طلب کرنا اور بہت زیادہ مالدار بن جانا یہ مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ انسان کی خوشنودی غنا کے اندر ہے، انسان کی خوشنودی بے نیازی کے اندر ہے، اگرچہ تھوڑے ہی مال کے اندر کیوں نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا، اسے گزارا کے لائق روٹی مل گئی اور اللہ نے اسے جو کچھ بھی دیا اس پر قناعت کی توفیق بھی عطا کر دی، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے وہ راضی ہو گیا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت فرمایا۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی ان فقراء اور مساکین کی جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے بلکہ بے نیازی کی زندگی گزارتے ہیں اور اللہ سے بے نیازی اور غنا کو طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، بطور خاص امداد کے مستحق ایسے فقراء بھی ہیں جو اللہ کے راستے میں گر گئے ہیں،
اپنے ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، اور ان کی خودداری اس قدر غالب ہوتی ہے کہ وہ عام آدمیوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت کو پہچان سکتے ہو، مگر یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ خوددار ہیں، ایسے لوگ نہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑھ کر ان سے کچھ مانگے۔ تو یہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ان افراد کی تعریف بیان کی ہے جو غنا کو طلب کرتے ہیں، بے نیازی کو طلب کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ اہل جنت فقیر اور محتاج لوگوں کی ایک بڑی تعداد جنت کے اندر انہیں جگہ دی جائے گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت فرمایا۔ اسی طرح مسلم کی حدیث میں ہے کہ بے شک روز قیامت فقراء، مہاجرین، مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ بے شک روز قیامت فقراء اور مساکین، مہاجرین، مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اور حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ نے اپنے پاس بیٹھے ایک شخص سے فرمایا، اس آدمی کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ معزز لوگوں میں سے ہے، اللہ کی قسم یہ اس لائق ہے کہ اگر کسی کو پیغام نکاح بھیجے تو اس کا نکاح کر دیا جائے، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کر لی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے۔ پھر ایک اور آدمی آپ کے سامنے سے گزرا تو آپ نے اس کے متعلق سوال کیا کہ اس آدمی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ تو مسلمانوں کے غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ اس لائق ہے کہ اگر کسی کو اپنا پیغام نکاح بھیج دے تو شاید اس کے نکاح کے پیغام کو ٹھکرا دیا جائے، اور اگر کسی کے حق میں یہ سفارش کر دے تو شاید کوئی اس کی سفارش کو بھی قبول نہ کرے، اور اگر بات کرے تو اس کی بات بھی کوئی سننے تیار نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے یہاں غریب مالدار سے پہلے اور بہت پہلے جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ کے ہاں یہ غریب پہلے مالدار سے بہت بہتر ہے، خواہ ایسے مالدار لوگوں سے زمین ہی کیوں نہ بھر دی جائے، لیکن ایسے غریب جو اللہ والے ہیں وہ اللہ کے نزدیک مالداروں سے بہتر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا میں آتا ہے کہ آپ دعا میں اللہ رب العالمین سے یہ چیز مانگتے اور کہتے، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ اے اللہ مجھے مسکین زندہ فرما، مجھے مسکین بن کر زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت ہی میں مجھے وفات دے، اور روز قیامت مساکین کی جماعت میں مجھے شامل فرما۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، بھلے ہی آپ کے پاس مال کم ہو، آپ کے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ دیا ہو، لیکن اگر آپ کے پاس تقوی اور اللہ کے زہد کی دولت ہے تو یہ مال و دولت کی دولت سے زیادہ غنی ہے۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کو 2 چیزیں ناپسند ہے، ایک تو وہ موت سے ڈرتا ہے، حالانکہ موت مومن کے لیے دنیا میں فتنہ اور آزمائش میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے، اور وہ کم مال کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ انسان کے پاس جس قدر کم مال ہوگا قیامت کے دن اس کا حساب بھی اسی قدر کم ہوگا، اور جس کو بہت زیادہ مال سے نوازا جاتا ہے تو اسے قیامت کے دن حساب کے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، دنیا سے بے رغبتی اللہ کی محبت کی علامت بھی ہے، بشرط یہ ہے کہ آپ اس بے رغبتی کو اللہ تعالیٰ کی اخلاص، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی اور آخرت کے حصول کے لیے قربان کریں۔ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جب میں اسے کروں تو اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تجھ سے محبت فرمائیں گے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جا، لوگ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ چند مسائل تھے جو دنیا سے
بے رغبتی اور زہد و تقوی سے متعلق تھے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو آخرت کے فکر کی توفیق نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہم کو نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ فضیلت الشیخ سفیان بن عبدالعزیز قاضی مدنی حفظہ اللہ کا خطیب المنبر یوٹیوب چینل پر اگلا درس ہوگا قرآن کے طرز استدلال اور دیگر مذاہب کی کتابوں میں بنیادی فرق، یعنی مانوتا کے لیے قرآن کی ودھی اور انیہ دھرموں کی پستکوں کے بیچ انتر، the difference between the Quran's address to humanity and the books of other religions. Stay tuned. فضیلت الشیخ سفیان بن عبدالعزیز قاضی مدنی حفظہ اللہ کے تمام دروس کو پانے کے لیے خطیب المنبر یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور ان کے تمام دروس کو حاصل کریں۔